پہنچا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات وقت دستار بندی تک ہمارا ساتھ دیں گے. انشاءاللہ دیں گے نا؟ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھ کر بول دے زور سے انشاءاللہ. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ حضرات جس طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ ابھی بیٹھ کر کے ہمارے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور آنے والے مہمانان کرام کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, علماء کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, اخیر تک آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے. میں میدان خطابت کے اندر تقریر کی ہر جھلک پیش کرنے کے لیے ایک شعلہ بیان اور ایک بہترین انداز میں تقریر پیش کرنے کے لیے موصوف فیضان سلمہ کو رونق پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور میں ان کے لیے یہ شعر کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ مجاہد حوصلہ رکھتا ہے تیاری نہیں کرتا. مجاہد حوصلہ رکھتا ہے تیاری نہیں کرتا, مہارت جس کو فن میں ہو وہ ریاکاری نہیں کرتا. موصوف داعش پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. وقال اللہ فی موضع آخر ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم. مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم. لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم. ہم شم یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں. اے زشت ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پڑی جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ لے چمن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. ملت اسلامیہ کے پاس بانو آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی نہایت ہی گھنونی ناپاک سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں. وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا, وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحر ناآشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجدھار تک جا پہنچے تھے, بے پناہ قربانیوں کے ذریعہ اسے پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھنونی ناپاک سازشیں ہو رہی ہے. اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازل سے جاری ہے. ظالم و جابر, طاقت و کمزور, مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہے. خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے. باغ آدم میں کئی آندیاں آئی ہے. وحشت و بربری نے بارہ انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے. اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوموں بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے. ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے. برادران ملت, یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا, لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا ہے اس وقت سے مسلمانوں کی رہی سہی سکون و چین چھن گیا ہے. کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہما وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی فتنہ رچی ہے. غور تو کریں, کبھی وندے ماترم جیسی
فرائض کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی نیند حرام ہو گئی تھی، جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا، آج وہی گیت کو ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمانوں کی جب تک سانسیں چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مکاتب و مساجد پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے۔ ارے ہم تمہارے دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہارے دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں، ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی فلسفہ اپنا، ہم زمانے میں دبانے سے بڑھتے ہیں صدا۔ عزیزان گرامی، بہت اچھا، بہت اچھا۔ ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من مانگے تو سب کچھ دے دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کی جاؤ جلال دے دے، یہ نہیں ہو سکتا آخرت کو چھوڑ کر دنیا پر ترجیح دے۔ آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی جب انگریزوں کی ظلم زیادتی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعہ کو مسمار کر کے اس پر تفصیل یقین بنیاد رکھنا چاہتا تھا، تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ میدان جہاد میں کود پڑے تھے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان کے جائر جذبہ پیکروں سے سرسار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا اور اس بات کا تیار کر لیا تھا کہ غلامی کے زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمان کو مسائل اور مشکلات کے کن کن مراحل و دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا پڑا۔ وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ کسی شان نے کیا خوب کہا ہے، ارے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے بھی اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے شکست ہوا کوئی کو بگڑ جاتے تھے، ایک کیا چیز سے ہم کوپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ برادران ملت، ہندوستانی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر دیگر 200 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہو، لوگوں کے رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑاتی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسرے پیکار رہے تھے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کی خاطر بہا کر ہی شہید ہوں گے۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پرپیش اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی ضرور مانگتے ہو، ان غداروں سے میں یہ کہتا ہوں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ ذرا کم اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی آزاد نہیں کرا سکتے۔ آپ حضرات مجھے بتائیں، کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے نہیں تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ حکومت کرے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھایا تھا کہ حاکم بنے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کے غلامی کے زنجیر سے آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان میں امن و صلح کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج پھر حکومت فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی۔ تنازعات و تشدد اور نفرت آ گئی ہے، جس کی بنا پر دوسری قومیں فائدے اٹھاتی ہے اور ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ برادران ملت، کب تک ہم پامال ہوتے رہیں گے؟ کب تک بدنگاہی کو برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو سلف صالحین کے واقعات یاد نہیں؟ کیا آپ نے اسلامی فتوحات اور نظیم فاتحین کے کارنامے یاد نہیں؟ کیا آپ نے محمد بن قاسم زیاد بن ربیعہ کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ خدا را آپ اپنے اندر اتحاد اتفاق خلافانی جذبہ کو فروغ دے اور اتحاد اتفاق کی رسی کو مضبوطی کے
ساتھ تھام لے تو انشاءاللہ کامیابی و کامرانی آپ سے ہم کنار ہوگی، اور غیرت ایمانی اور جذب اسلامی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور فلاح و فوز سے وابستگی ہو جائیں گے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ فضائے بدر پیدا کرے فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کرے فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر مرنے والا بنائے۔ وآخر بہت 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 ماشاء اللہ۔